جی میرے ساتھ وہ صاحب موجود ہیں جنہوں نے افریدی 1 کا نمبر خریدا ہے۔ افریدی 1 کا جو نمبر پلیٹ ہے وہ گیا ہے 1,40 میں، وزیر 1 گیا ہے 1,45 میں، ٹھیک ہے جی، خان 1 گیا ہے 1,11 میں۔ نو ما پسې هغه ګروپ راغی ما ته وایي چې ته موږ له 100 روپۍ به راکړي چې مثال تا باندې موږ بولي نه کوو دغه نه کوو. اگر میں صرف خان 1 کے کمپیریزن کروں کہ 1,11 لاکھ جو اماؤنٹ آئی ہے، یہ میں 25 نئی کرولا گاڑیاں بھی رجسٹر کروں تو اس سے مجھے اتنی ریونیو نہیں آئے گی۔ زه د دې نه احتجاجاً راووتم او زه بالکل له دې خلاف هر دغه باندې ځم. اس کا بیس پرائز جو تھا وہ 1 ملین تھا اور آخر میں جا کے ہم نے 1,40,50,000 روپے میں ہم نے یہ بیڈ ون کیا ہوا. مثال دوی کراچک جمع کوو خو بیا خو به که مثال اوس په بولې کې 100 کسان ناست دي به 500 ناست وو. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد درانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان۔ میں اس وقت پشاور نشترحال میں موجود ہوں جہاں محکمہ ایکسائز کے زیر اہتمام چوائس نمبر کی نیلامی جاری ہے۔ مختلف اضلاع سے بھی جو ہے شہری یہاں پہ نمبر خریدنے آئے ہیں، جن میں خان، وزیر، افریدی، مختلف دورانی، مختلف نمبر نیلام کیے جا رہے ہیں۔ سب سے مہنگا نمبر کتنے میں گیا ہے اور کتنے نمبر نیلامی کے لیے پیش کیے گئے، یہ تمام تفصیلات جانتے ہیں ڈی جی ایکسائز سے۔ یہ جو آپ نیلامی کر رہے ہیں میرے خیال سے یہ پہلی مرتبہ شخصی نمبر جو ہیں وہ نیلام ہو رہے ہیں، اس کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے اس کو قانونی شکل دینے کے لیے، اور اب تک کتنے نمبر نیلام ہو چکے ہیں؟ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا جو ایک بنیادی فریضہ ہے وہ ہے ریونیو جنریشن، تو ڈپارٹمنٹ میں اس پہ کافی برین سٹارمنگ ہوئی، خصوصاً جب ہمارے نئے منسٹر صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ یار کوئی نئے آئیڈیاز ہونے چاہیے جس میں ریونیو آ سکے اور اچھی اس میں آ سکے، اماؤنٹ میں آ سکے۔ تو اس میں یہ ایک آئیڈیا فلوٹ ہوا کہ کیوں نہ ہم سے لوگ بار بار تقاضا کرتے ہیں کہ جی آپ چوائس نمبر پلیٹ ہمیں دیں، اور وہ اس کے لیے اچھی خاصی فیس دینے کو تیار ہوتے ہیں جو سرکاری ہوتی ہے، لیکن وہ بہرحال پھر بھی اتنی نہیں ہوتی۔ تو یہ اس پہ کافی، اس کنسیپٹ پہ کافی کام ہوا، پھر پالیسی بنی، اس پالیسی کی کیبنٹ سے اپروول لے گئی، اور اس میں یہ خیال رکھا گیا کہ دیکھیں یہ پبلک آکشن کے لیے اوپن کرنا چاہیے، کسی کی مرضی پہ نہیں ہونا چاہیے، پبلک آکشن ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں ریونیو بھی اچھے آ سکتے ہیں، اور مطلب ہے کہ اوپن فورم ہوگا، ہر بندہ اس میں پارٹیسپیٹ بھی کر سکتا ہے۔ تو وہ پالیسی جب کیبنٹ سے ہم نے اپروول لی تو پراپر اخبار میں ایڈورٹیزمنٹ کی گئی، اور یہ سر آپ اس کو شخصی نمبر پلیٹ کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو شخصی تو نہیں کہتے، ہم اس کو چوائس نمبر پلیٹ کہتے ہیں، جو آپ کی پسند کی نمبر پلیٹ ہے۔ یہ کسی ٹرائب کے بیس پہ بھی ہو سکتا ہے، کسی انسان کے نام پہ بھی ہو سکتا ہے، کسی نام پہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہمیں اس میں یہ بھی رکھا ہے کہ پبلک سے ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کو جو بھی نام پسند ہو آپ ہمیں دیں، کمیٹی اس پہ بیٹھے گی، اگر اس میں کوئی اخلاقاً یا مذہبی طور پر کوئی چیز مانے نہیں ہے تو ہم اس کو بھی پبلک آکشن میں پیش کریں گے۔ فار ایگزامپل کوئی کہتا ہے کہ میرا عامر نام ہے اور میں چاہتا ہوں کہ عامر 1 مجھے ملے، تو ہم اس کو بالکل وہ کر سکتے ہیں آکشن کے لیے۔ اور آج آپ نے خود دیکھا کہ پبلک کا زبردست رسپانس آیا۔ افریدی 1 کا جو نمبر پلیٹ ہے وہ گیا ہے 1,40 میں، وزیر 1 گیا ہے 1,45 میں، ٹھیک ہے جی، خان 1 گیا ہے 1,11 میں، اس طرح یوسف زئی، کافی سارے نمبر پلیٹ بڑی اچھی قیمتوں پہ گئے ہیں۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ اگر میں صرف خان 1 کے کمپیریزن کروں کہ 1,11 لاکھ جو اماؤنٹ آئی ہے، یہ میں 25 نئی کرولا گاڑیاں بھی رجسٹر کروں تو اس سے مجھے اتنی ریونیو نہیں آئے گی جتنا مجھے صرف ایک نمبر پلیٹ سے آیا ہے۔ تو ہمیں تو بڑی خوشی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو مستقبل میں اور اس کو ایکسٹینڈ کریں گے، اور ہم اس کو کوشش کریں گے کہ نیشنل لیول پر اس کی بیڈنگ شروع ہو۔ ٹھیک ہے سر؟ سر یہ بتائیں یہ جو آپ نے نمبر ہے کتنے نمبر نیلامی میں پیش کیے گئے ہیں؟ یہ تقریباً سر 20 یا 24 نمبر تھے، اور اس میں بعض میں بہت بڑا رسپانس آیا، بعض میں اتنا رسپانس نہیں آیا۔ یہ تو ڈیپینڈ کرتے ہیں پبلک چوائس پہ، جس طرح خان 1 میں بڑی کمپٹیشن تھی، پھر اس طرح آپ دیکھ لیں کہ افریدی 1 میں بڑی کمپٹیشن تھی، پھر وزیر 1 میں کافی بڑی کمپٹیشن ہوئی، اور اس طرح کچھ اس طرح بھی ہے جس میں اتنی کمپٹیشن نہیں ہوئی۔ تو یہ تو ابتدائی طور پر صرف 20 نمبر تھے، اور یہ ہم صرف اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹیسٹنگ لانچ تھا۔ انشاءاللہ جب آگے اور فیزز آئیں گے تو اس میں کافی سارے نمبر ہوں گے۔ سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا مارکہ وزیر جیت گئے ہیں؟ ابھی تک تو سر یہی لگتا ہے کہ وزیر جیت گئے۔
جی میرے ساتھ وہ صاحب موجود ہیں جنہوں نے افریدی ون کا نمبر خریدا ہے. ان سے بات کرتے ہیں اس نمبر کے خریدنے میں انہوں نے کتنا مقابلہ کیا ہے اور انہوں نے افریدی ون ہی کیوں خریدا ہے. جی اپنا تعارف کرائیں اور یہ بتائیں یہ نمبر کے بارے میں, اور آپ کا تعلق پشاور زلمی سے بھی ہے اس کا بھی بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں. بالکل جی, میرا نام عباس ہے, میں پشاور زلمی کو کا چیف آپریٹنگ آفیسر ہوں, اور آج میں جاوید افریدی کی نمائندگی کر رہا تھا. اور افریدی ون آج ہم نے آکشن میں جو بیڈنگ ہوئی تھی اس میں ہم نے ون کیا ہے. یہ اس کا بیس پرائز جو تھا وہ 1 ملین تھا, اور آخر میں جا کے ہم نے 1,40,50,00,000 روپے میں ہم نے یہ بیڈ ون کیا ہوا ہے. یہ بتائیں پشاور زلمی کی فرنچائز بھی آپ کے پاس ہے اور افریدی ون بھی آپ نے لے لیا, تو کیا کوئی خاص ہدایات تھی کہ یہ افریدی ون جانا نہیں چاہیے کہیں؟ بالکل جی, یہ ہمارے چیئرمین صاحب جو ہے جاوید افریدی صاحب خود بھی افریدی ہے, اور اوبیسلی یہ جو ٹرائب ہے ان کے دل کے بہت قریب ہے. ظاہری بات ہے کہ جو جس ٹرائب سے ہوتا ہے اسی پہ وہ پرائڈ اس کے لیے ہوتا ہے, تو ہمارے چیئرمین کے لیے یہ پرائڈ تھا, اور انہوں نے کہا کہ یہ پرائڈ ہمارے سے لیفٹ رائٹ نہیں ہوگی, تو الحمدللہ ہم نے اس کو سیکیور کر لیا. آپ نے ان کو آگاہ کر دیا کہ ہم نے لے لیا, انہوں نے کیا رسپانس دیا؟ میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جتنا بھی ہمارا پورا پروسیس چلا, لمبا پروسیس تھا, کیونکہ 10 لاکھ سے شروع ہوا تھا. میرے ساتھ وہ بالکل مشاورت میں تھے, اور ان کی ہدایت پہ ہی ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہے ادھر تک آ چکے ہیں الحمدللہ. خپل نوم راته ووایئ او تاسو د نیلامې بایکاټ ولې وکړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم یاسر دی, سوات سره زموږ تعلق دی. دوی یو اشتهار ورکړو د نیلامې لپاره د نمبر پلیټس. هغې دپاره هغه څنګه چې دوی ان آی ټي اپلوډ کړی وه, موږ هغې مطابق سی ډي آر جوړ کړو. هغې چې 1 لیک کوم سی ډي آر و او هغه شان رالو, هغې کې حساب واخیسته. خو د بده مرغه دلته کې یو ګروپ راغلی دی چې هغه یو دلالي شان کوي او خپل له 100 روپو دپاره. نو کم کس چې مثال وایي چې زما د بولي 20 لاک واچي, نو هغه یې 40 کي, هغه یې 50 ته رسوي. هغې سره دغه کوي که مثال زه تا باندې بولي نه راکړم, خو ماله به دونه پیسې راکوي, که نه ورکوي نو هغه بیا دغه کوي. موږ چې ساري دلته کې رالو, موږ وکتل په سواتي نمبر 1 کې صرف زه ومه. نو بیا رولز مطابق داسې چې په ځان له باندې ټینډر نه کېږي. ما دلته کې کم چې دوی دغه کړو نو مانه لږ هغه ته مو ووي چې یاره زه د خپل دغه په سپورټ کې کسان مسان که څه لږ څه پروسیس هغه زه کوم. خو به هر حال هغې پورې هغوی زموږ خبرې ته غوږ نه ایښودل سوی چې دا راونه غوښتل, او هغوی یې مخه ورنه کړه چې یاره دا شی دی دا په دې تاسو ګران کې یا ته ډیمانډ وکړئ. نو ما پسې هغه ګروپ راغی, ما ته وایي چې ته موږ له 100 روپۍ به راکړي چې مثال تا باندې موږ بولي نه کوو دغه نه کوو. نو به هر حال که دوی ساري راغلي وو, دوی زموږ دا خبره اورېدلې وه, دې ته یې غوږ ایښودی و, هغه شان موږ سره تلي نو دا دغه به نه راته. نو زه د دې نه احتجاجاً راووتم, او زه بالکل له دې خلاف هر دغه باندې ځم. تاسو چې زه ټیکیدار یم, تاسو د نیلامې کم طریقهکار دی هغې باندې به ښه پوهېږئ. بالکل دلته تاسو ته څه داسې شی ښکاره شوی تاسو چې دا د کم قانون دی کم اصولونه دي هغې خلاف ورزي شوی؟ سر زه دا عرض کوم چې دوی به د کیپرا والا نه تپوس کوي, دوی به د بل نه تپوس کوي, او موږ چې په کم لیول راځو نو موږ ته خپله پته وي چې موږ دا سټیپ وانهلو چې سبا له هغې کې موږ پاتې راځو. نو اصل خبره داسې ده چې دوی اوس دغه وکړه چې یاره تاسو کراس چیک جمع کولی شئ 1 لاک روپۍ. دا خو موږ سار نه جمع کوو, زموږ نه ولې نه جمع کېده. که موږ نه مثال دا سار جمع کړو نه به دا خلک راتلل, نه به کې دا مسلې راتلې. دا راته ووایي تاسو اوس ووایئ چې دوی وایي چې کراس چیک جمع کولی شي, نو پهله خو دا و چې ته به هغه کې کراس چیک به نه جمع کړې. که سار نه داسې زما نه کراس چیک جمع کوو, نو مثال ما به خپل کراس چیک جمع کړو, زما نور ملګري هغوی به هم جمع کړو. زموږ څه ملګري هسې لاړل چې هغوی د دې وجې چې هغوی سی ډي آر نه جوړ کړی. که مثال دوی کراس چیک جمع کوو, خو بیا خو به که مثال اوس په بولې کې 100 کسان ناست دي, به 500 ناستو, خو هغوی خو صرف په دې وجه واپس لاړل چې موږ سی ډي آر نه جمع کړی. دا راته ووایي چې تاسو نه کوم خلک چې دلته راغلي تاسو وایي هغوی تاسو نه څومره ډیمانډ کړی چې دومره پیسې راکړه, موږ به ستا د بولې د پاسه به نه ځو. هغوی موږ ته دا وایي چې تاسو موږ ته ووایئ, هغوی خپل سر ڈیمانڈ غواړي چې مثال هغه ډیمانډ موږ ته پوره کوي, موږ ریٹ نه اچو. جی ناظرین, محکمہ ایکسائز کے زیر اہتمام یہاں پہ نیلامی جاری ہے, تاہم یہ نیلامی اب ایک دوسرا رنگ اختیار کر چکی ہے. بہت سے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں جو تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. ایک ساتھی کی باتیں آپ نے سن لی, ایک دوسرا شخص بھی موجود ہے, لیکن اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ پہلے ان کے جو سربراہ ہیں ادارے کے ان سے مشاورت کریں گے اور اس کے بعد وہ اپنا موقف میڈیا کے سامنے پیش کریں گے. ایکسائز کا یہ ایک اچھا اقدام ہے آمدن میں اضافے کے لیے, اچھا ہے, لیکن اس میں شفافیت پہ جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر برقرار ہیں. کیمرہ مین اسد علی کے ہمراہ شہزاد درانی, ڈیلی میدان, پشاور.